السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کو ایک ایسا واقعہ سنانے والا ہوں جسے سن کر ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک نوجوان ایک بزرگ کے پاس جاتا ہے اور وہ نوجوان بزرگ سے کہتا ہے کہ حضرت آپ ہمیشہ ہمیں نگاہوں کو بچانے کی ترغیب دیتے ہیں کہ اپنے نظروں کی حفاظت کرو، لیکن حضرت میں ایک نوجوان آدمی ہوں، اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر پاتا اور اس پر میرا کنٹرول نہیں چل پاتا ہے۔ آپ اس کی کوئی ترکیب بتائیں اور اس کا آپ ہمیں طریقہ بتائیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں طریقہ اور ترکیب ضرور بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے تمہیں میرا ایک کام کرنا پڑے گا، بتاؤ تمہیں یہ منظور ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ جی حضرت، بالکل مجھے منظور ہے، آپ بتائیں کہ وہ کیا خدمت ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ کام کچھ بڑا نہیں ہے، بس ایک دودھ کا پیالہ ہے جو بازار کو پار کرتے ہوئے ایک بزرگ کے گھر کو راستہ جاتا ہے، وہاں اس دودھ کے پیالے کو پہنچانا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، لیکن بزرگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک اور شرط یہ ہے کہ اس دودھ کے پیالے سے ایک قطرہ بھی دودھ کا زمین پر نہیں گرنا چاہیے۔ وہ نوجوان اس پر بھی راضی ہو جاتا ہے، لیکن بزرگ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسے بات نہیں بنے گی، بلکہ میں تمہارے ساتھ ایک اور نوجوان کو بھیجتا ہوں۔ اگر تمہارے ہاتھ سے خدا نہ خواستہ ایک بھی بوند دودھ کا زمین پر گر جائے گا تو یہ شخص تمہیں بھرے بازار میں 2 جوتے مارے گا۔ اب بتاؤ کیا تمہیں یہ شرط منظور ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ جی حضور، ہمیں یہ بھی شرط منظور ہے۔ چنانچہ اس بزرگ نے اسے دودھ کا پیالہ دیا اور اس میں خوب لبالب دودھ بھر دیا تاکہ تھوڑی سی بے احتیاطی سے ہی دودھ گر جائے۔ اس کے ہاتھ میں وہ پیالہ دیا اور کہا کہ جاؤ اسے فلاں بزرگ کو دے آؤ۔ وہ شخص اس دودھ کے پیالے کو لے کر جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہ نوجوان بھی رہتا ہے جو اسے مارنے کے لیے متعین کیا گیا تھا کہ اگر اس کے ہاتھ سے دودھ کا ایک قطرہ بھی گرے گا تو تم اسے 2 جوتے مارنا۔ چنانچہ وہ شخص بڑی احتیاط کے ساتھ اور بڑی سیریس ہو کر کے اس دودھ کو لے کر جاتا ہے، اور اتنی احتیاط سے لے کر جاتا ہے کہ دودھ کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا، اور وہ اس بزرگ کے یہاں پہنچا دیتا ہے۔ وہ بڑی خوشی کے ساتھ واپس بزرگ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت، میں نے اپنا کام پورا کر دیا، دودھ کا ایک قطرہ گرے بغیر میں نے وہ دودھ اس بزرگ کے گھر پہنچا دیا۔ لہٰذا اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے نظروں کی حفاظت کا کیا طریقہ ہے، کیا ترکیب ہے؟ تب بزرگ نے سوال کیا کہ بتاؤ، جب تم دودھ کا پیالہ لے کر جا رہے تھے تو تمہاری نظریں کتنی لڑکیوں پہ پڑی تھی اور تمہاری نظروں نے کتنی لڑکیوں کے شکلوں کو دیکھا تھا؟ اس نوجوان نے کہا کہ حضرت، اس وقت کسی لڑکی کے چہرے کو دیکھنے کی فرصت ہی کہاں تھی۔ اس وقت تو سارا دھیان اس جانب تھا کہ کہیں دودھ کا قطرہ نہ گر جائے کہ ساتھ میرے جو چل رہا ہے یہ مجھے 2 جوتے مار دے گا۔ اسی فکر میں میرا دھیان ادھر ادھر نہیں گیا اور پوری توجہ میری دودھ پر لگی ہوئی تھی۔ بزرگ نے کہا کہ بس یہی حال ہوتا ہے اللہ والوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے ساتھ 2 فرشتے لگا رکھے ہیں، ایک نیکی کے لکھنے والے فرشتے، ایک برائی کو لکھنے والے فرشتے۔ جب برائی کے لکھنے والے فرشتے اس کے کندھے پر سوار ہیں تو بزرگ خیال کرتا ہے کہ اگر میں اس دنیا کے اندر رہ کر بے احتیاطی کے ساتھ گناہ کروں گا اور بے احتیاطی سے میں زندگی گزاروں گا تو کل اللہ رب العزت بھرے مجمع کے اندر روز قیامت میں جہاں پہ تمام کے تمام لوگ موجود ہوں گے، وہاں مجھے اللہ رب العزت مجھ سے سوال کرے گا اور میں سر عام رسوا ہو جاؤں گا۔ اسی وجہ سے بزرگ لوگ ڈر ڈر کر زندگی گزارتے ہیں۔ لہٰذا تمہیں بھی چاہیے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کے لیے اپنے ذہن میں یہ بات رکھو کہ ایک دن تمہیں بھی بھرے بازار کہیں رسوا نہ ہونا پڑے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نظروں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔